رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن وعلاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم والشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ایک مرتبہ سورہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما مرحومہ فاطمہ بھائی اور مرحومہ خدیجہ بھائی کی ساتھ فرما.
پہلا مسئلہ غسل کے حوالے سے جو لوگ حوائے سیستانی کی تقلید کرتے ہیں ان کے حوائے سیستانی کے اعتبار سے اگر انسان غسل جنابت کر رہا ہے تو اب اس کو نماز کے لیے وضو نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ کر سکتا ہے، نہیں، اسی سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ غسل جس کے بارے میں کوئی معتبر روایت موجود ہے، جیسے شب قدر کا غسل ہے، اول ماہ کا غسل ہے، بعض شبیں ہیں جیسے شب عید کا غسل ہے، تو یہ جو روایت کے اندر موجود ہے اور توضیح المسائل میں بھی اس کو انہیں بیان کی، جمعے کا غسل ہے، تو آئے سیستانی کے نزدیک اگر کوئی انسان وہ غسل جو روایت میں اس کو بیان کیا گیا ہے اگر اسے کر لیتا ہے تو اسے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ذریعے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ دوسرے مراجع کے نزدیک نہیں، فقط غسل جنابت اگر کیا ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، انسان ڈائریکٹ آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا غسل کر رہا ہے تب وضو کی ضرورت ہے۔ جیسے غسل جمعہ اگر کیا ہے تو اسے وضو کرنا پڑے گا نماز ظہر کے لیے یا نماز جمعہ کے لیے، لیکن آواز سیستانی کے نزدیک اگر غسل جمعہ کر لیا ہے کوئی اپنے وقت کے اندر تو پھر وہ آ کے ڈائریکٹ نماز جمعہ میں شریک ہو سکتا ہے، نماز ظہر پڑھ سکتا ہے، نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات نامحرم لوگ آپس میں آمنے سامنے نہیں، جیسے واٹس ایپ پہ، چیٹ پہ، دوسری جگہ پہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو یہ گفتگو آغاز سیستانی کے فتوے کے اعتبار سے اس طرح سے گفتگو کرنا جو ضروریات میں سے نہیں ہے، مثال کے طور پر ٹھیک ہے نامحرم ہے لیکن گفتگو کی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ آپس میں رشتہ داری ہے، تو ضروری نہیں رشتہ داری ہو لیکن آپس میں محرم بھی ہوں، خالازاد بہن ہے، پھوپھیزاد بہن ہے، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، مثال کے طور پر گھر کی حالت پوچھی جا رہی ہے، سب خیریت ہے یا نہیں، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے حد آگے بڑھتی ہے تو یہ گفتگو کرنا چیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، یہ حرام ہے۔ لہذا جوانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس سے اور کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنا محمد و آل محمد۔ سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور عصر حاضر کے حوالے سے کچھ سیرتوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت کی سیرت کچھ باتوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت میں نظر آئیں گی، ہمیشہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کیا وہ تھا تحفل اور عقل گرایی، یعنی ہمیشہ عقل کو اپنا رہنما بنا کر، جذبات کو اس کے سائے میں رکھ کر انسان اپنے فیصلے کو آگے کرے۔ کوئی شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ جس کے ذریعے میں گناہوں سے رک جاؤں، کوئی ایسا فارمولہ بتائیے کہ جس کے ذریعے میں گناہ نہ کروں۔ حضرت نے کہا کہ ایک بات تم سے کہہ رہا ہوں، جب بھی کوئی کام کرنا اس کے نتیجے پہ غور کر لینا، جب بھی کوئی قدم اٹھانا اس کے نتیجے کے اوپر غور کر لینا، اگر نتیجہ صحیح ہو، انجام اچھا ہو تو کرنا، اور اگر انجام میں تمہیں شک ہو یا انجام صحیح نہ ہو تو اس کو ترک کر دینا۔ تو یہ کام سے پہلے جب انسان قدم اٹھانے چلے تو آگے غور کرے، سوچے، اب چاہے وہ کام دنیاوی کام ہو
چاہے وہ کام اخروی کام ہو۔ اگر انسان قدم اٹھانے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہے تو صحیح فیصلہ لیتا ہے اور غور کرتا ہے۔ تو اس کو پہلی سیرت کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ انسان غور کرے، اپنے کاموں پر سوچے، خصوصاً دینی مسائل میں۔ دینی مسائل باریک مسائل ہیں، دینی مسائل ضروری مسائل ہیں، ان کے بارے میں غور کرے۔ دوسری سیرت دینداری اور دین کا تحفظ۔ جب انسان صحیح سے سمجھ لیتا ہے کہ وہ اشرف مخلوقات ہے، اس کا دین بہترین دین ہے، تب آگے اس بات کے اوپر عمل کرتا ہے کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں مجھے سب پہ عمل کرنا ہے، مجھے اپنے عقائد کے بارے میں بھی سوچنا ہے، مجھے اپنے احکام کے بارے میں بھی سوچنا ہے، مجھے اپنی اخلاقیات کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ کسی میں بھی افراط اور تفریط نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف عقائد کو لے لیا، عمل کو بھول گئے، اخلاق کو بھول گئے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اور عمل اور اخلاق کا دامن تھام لیا اور عقیدے کے اوپر زور نہیں دیا۔ تینوں حصوں کے اوپر، تینوں شعبوں کے اوپر انسان کو غور دینا ہے۔ یعنی جس طرح سے انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کے عقائد دن بدن بہتر ہوتے چلے جائیں، ویسے ہی وہ کوشش کرے کہ اس کا عمل بھی بہتر ہوتا چلا جائے، اس کا کردار بھی بہتر ہوتا چلا جائے۔ تیسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا وہ تھا انتظار فرج کی ایک سیرت ہے، اور معصومین نے تاکید کی کہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ افضل اعمال ہے، یہ بہترین عمل ہے۔ اگر تم اس کے مقصد کو سمجھ جاؤ اور تم یہ سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے خداوند متعال نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، تو تم خود اس کے اوپر عمل کرو گے، تم سمجھو گے کہ انتظار فرج کا کیا معنی ہے، جو کل تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ چوتھی سیرت جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہے سیرت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ ایک ایسی سیرت ہے جو ہر معصوم کے زمانے میں آپ کو دکھائی گئی۔ کوئی بھی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جو برائیوں کے پاس سے گزرے اور اس کو نظر انداز کر دے، اچھائیوں کے پاس سے اس کا گزر ہو لیکن وہ اچھائیوں کی طرف دعوت نہ دے، اچھائیوں کی طرف نہ بلائے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں 2 آیتیں ہیں، ایک آیت نمبر 104 اور ایک آیت نمبر 110۔ دونوں آیتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، تو اور بھی آیات ہیں، لیکن جو آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، خداوند متعال ایک قوم کو اپنا مخاطب بنا رہا ہے۔ جیسے اس آیت میں جو میں روز آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، لکم فی رسول اللہ، جس طرح اس آیت میں خداوند متعال ایک خاص گروہ کو اپنا مخاطب بنا رہا ہے، جو کوئی آ کے اپنے آپ کو اس آیت کے سامنے لا کے کھڑا کر دے، اسی طرح سے اس آیت میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم، تم لوگ، خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو جس کو خداوند متعال نے لوگوں کے درمیان سے نکالا ہے۔ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ یہ خیر امت سے مراد کون ہے، خیر امت سے مراد تمام مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمام مسلمان عقائد کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے بہت زیادہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اگر ایک فرقہ خیر امت ہے تو دوسرا جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ خیر امت نہیں ہو سکتا، اور اگر دوسرا خیر امت ہے تو تیسرا جو دونوں کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ خیر امت نہیں ہو سکتا۔ تو خیر امت ایک ایسا فرقہ ہونا چاہیے جو تمام اصول اور فروع میں آپس میں ایک ہی مسئلے پہ اتفاق رکھتا ہو۔ اب وہ خیر امت کون ہے، اب بعد میں اس کی نشانی بیان کی گئی ہے
اس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ خیر امت، بہترین امت کون سا فرقہ ہے۔ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان میں سے ایک امتیاز دے کے باہر نکالا۔ یعنی اگر تمام لوگوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ جو خیر امت ہے، یہ جو بہترین امت ہے، یہ جو فرقہ، یہ جو گروہ سب سے بہتر ہے، یہ نمونہ ہے اور دوسروں کو چاہیے کہ اس کی راہ کے اوپر چلے۔ اخرجت للناس، کیوں؟ اب وجہ قرآن بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ فرقہ، یہ گروہ جو خیر امت ہے، یہ 3 کام کرتا ہے۔ ایک، تأمرون بالمعروف، یہ خیر امت جو ہے تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو 3 صفتیں بیان کی، اس میں جو تیسری صفت ہے، کون سا ایسا فرقہ ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہے؟ مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، کسی بھی عقیدے کے ماننے والے ہیں، سب اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب ہم کیسے اس صفت کے ذریعے الگ کریں گے؟ بھائی خداوند متعال کو کوئی ایسی صفت بتانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے الگ ہو جائے۔ اگر وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو تمام کے اندر موجود ہیں، تو آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ کہا جائے کہ مثال کے طور پر بھائی آپ ایک شخص سے ملاقات کرنے جائیے، کہا بھائی کس سے ملاقات کرنے جانا ہے؟ کہا ایک صاحب ہیں کہ جن کی 2 آنکھیں ہیں اور 2 ہاتھ ہیں اور 2 پیر ہیں۔ بھائی کوئی ایسی نشانی بتائیے جو اس انسان کو دوسروں سے الگ کر دے۔ 2 آنکھیں ہونا، 2 ہاتھ ہونا، 2 پیر ہونا تو تمام انسانوں کی نشانی ہے۔ تو امنون باللہ، یہ تو تمام فرقے کی نشانی ہے۔ جو بھی آگے بڑھ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اصول دین فروع دین کے اوپر مقدم ہے۔ اصول دین میں توحید سب سے پہلے ہے، اس کے بعد کسی چیز کی باری آتی ہے۔ وہ جب تک توحید ہی نہ صحیح ہو تو انسان نبوت کے اوپر ایمان لا سکتا ہے۔ جب تک توحید ہی نہ صحیح ہو تو کیا ولایت اور امام کی امامت کی گفتگو ہو سکتی ہے؟ جب تک توحید ہی نہ صحیح ہو تو کیا قیامت اور معاد کی باتیں پیش کی جا سکتی ہیں؟ ہاں نہیں۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نہ صرف پورا کا پورا معجزہ ہے، بلکہ قرآن کی ترتیب اور قرآن کی آیات بھی معجزہ ہیں۔ یہ میں نے ایک دن بات عرض کی تھی، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، تو یہیں پہ میں وضاحت کر کے دوبارہ واپس پلٹوں گا۔ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، یا کہیے 2 طریقے سے نازل ہوا ہے۔ ایک قرآن کا نزول ہے نزول دفعی، یعنی ایک مرتبہ میں پورے قرآن کا نازل ہو جانا، اور ایک قرآن کا نزول ہے نزول تدریجی، یعنی دھیرے دھیرے نازل ہونا۔ یہ بتائیے، جب رسول خدا ولادت کے بعد مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سورہ مومنون کی شروع کی 18 آیتیں روایت میں ہے، تفسیر مناقب ابو طالب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت نے سورہ مومنون کی شروع کی 18 آیتوں کی تلاوت کی۔ یہ جو 18 آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے یا ابھی نازل نہیں ہوا ہے؟ ابھی قرآن کو نازل ہونے میں 30 سال باقی ہیں۔ ابھی قرآن یا 10 سال باقی ہیں۔ ابھی قرآن
10 یا 12 یا 13 جو اختلاف روایت ہے تاریخی اعتبار سے، اس کے بعد نازل ہوگا۔ کون قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ کہا باب مدینۃ العلم قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو کیا ممکن ہے کہ باب مدینۃ العلم کو قرآن کا علم ہو لیکن جو خود مدینۃ العلم ہے اس کو قرآن کا علم نہ ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو رسول کو نبی بننے سے پہلے، اس سے پہلے کہ جناب جبریل غار حرا کے اندر وحی لے کے نازل ہوں کہ اے محمد آج سے آپ کو تبلیغ کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، آپ کو پورے قرآن کا علم تھا۔ آیت ہے قرآن کی کہ اے نبی جب ہم آیت کو نازل کرتے ہیں تو آپ نازل ہونے سے پہلے آیت کی تلاوت مت کیا کریے۔ کیسے نبی پہلے تلاوت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں پتا ہے تو کیسے تلاوت کر رہے ہیں؟ تو نبی کو ابتدائے نبوت سے پورے قرآن کا علم تھا، تو پھر خدا نے دوبارہ کیوں نازل کیا؟ کہاں؟ لیکن یہ نبی کو بتانا تھا کہ اے نبی اب اس مقام پر آپ فلاں سورے کو بتا دیجئے، اب اس جگہ کے اوپر اس آیت کی جگہ ہے، اب یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے لہذا ان آیات کی تلاوت کر دیجئے۔ تو جگہ جگہ پر جیسی ضرورت پیش آتی تھی اس اعتبار سے جناب جبرائیل آ کے آیت کو بتاتے تھے اور نبی لوگوں کو آیت بتا دیا کرتے تھے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسی وقت نبی کو آیت پتا چلتی تھی، نہیں، نزول تفقیہ کے ذریعے سے پورا قرآن نبی کو معلوم تھا۔ اب جب آیت نازل ہوتی تھی تو خود حضرت فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ لے جا کے رکھو۔ آپ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ یہ مدنی ہے۔ مدنی ہے یعنی کیا؟ مدینے میں نازل ہوا ہے، اور 30ویں پارے کے اکثر سورہ مکی ہیں۔ سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کوثر، سورہ نازلنا، بہت سے یہ سورے جو ہیں سب مکی ہیں۔ یعنی کہاں نازل ہوئے؟ مکے میں نازل ہوئے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے جہاں بسم اللہ لکھی رہتی ہے وہاں اسی کے سائڈ میں ایک طرف لکھا رہتا ہے کہ اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں، دوسری طرف لکھا رہتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ البتہ اگر سورہ مکی ہوتا ہے تو عین ممکن ہے اس میں چند آیتیں مدنی ہوں۔ یا آپ غدیر کے واقعے میں دیکھ لیجیے، غدیر کے واقعے میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت سورہ مائدہ میں بعد میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت پہلے ہے۔ تو یہ جو آیات کی ترتیب ہے یہ ترتیب خود رسول نے ہی رکھی تھی، اور آپ کے زمانے میں بھی بالکل یہ ترتیب سب کو پتہ تھی۔ ایسا نہیں کہ ترتیب بعد میں کسی نے رکھی ہو، کیونکہ جس طرح قرآن معجزہ ہے اسی طرح سے اس کی ترتیب بھی معجزہ ہے۔ یہ موضوع آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں قرآن کو مرتب کیا گیا ہے۔ رسول کی 23 سالہ تبلیغ کا ماحصل 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ جس طرح سے اس معجزے انسانی میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اسی طرح سے اس معجزے کتابی میں بھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے اس انسان کی پوری تربیت رسول نے خود کی ہے، اسی طرح سے اس قرآن کی پوری ترتیب خود رسول نے بیان کی ہے۔ اسی لیے اہل بیت آگے بتاتے تھے کہ فلاں سورے کی تلاوت کریے۔ اگر خود والا کانا سے بھی روایتیں ہیں، اگر قرآن مرتب نہیں ہوا تھا تو سورے کا نام کیسے پڑ گیا تھا؟ باقاعدہ بہت سے سورے روشن تھے، مسلمان جانتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے قرآن کی تاریخی حقیقت جو آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ اب آئیے اس آیت کے اوپر جو موضوع بحث ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ پروردگار، یہ جو اللہ پر ایمان بیان کیا جا رہا ہے یہ اصول دین میں سے ہے۔
اصول دین میں سے بھی سب سے پہلا اصل ہے. جب تک یہ اصل پورا نہیں ہوتا کسی دوسری چیز کی باری ہی نہیں آتی. اگر بیان ہی کرنا تھا تو آیت کو یوں بیان کرنا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تؤمنون باللہ وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, تم امر بالمعروف کرتے ہو, تم نہی عن المنکر کرتے ہو. یہ ترتیب کیوں بدل دی گئی؟ عجب نہیں آواز آئے کہ دیکھو تم نے غور نہیں کیا. ہمارے پاس دو طرح کے تؤمنون باللہ ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ایک وہ فرقہ ہے کہ جس کا ایمان خدا کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سائے میں ہے. ایک وہ فرقہ ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا. ہم اس ایمان الہی کو مانتے ہیں کہ جو امر بالمعروف کے سائے میں ملتا ہو, نہ بغیر امر بالمعروف کے سائے میں ملتا ہو. دونوں میں فرق ہے. یعنی ایمان خدا, خدا کے اوپر ایمان لانا یہ دو طرح کا ہے. لوگوں کا ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے نا. ایک فرقہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے, اس کے سائے میں وہ خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اگر امر بالمعروف نہ ہوتا, نہی عن المنکر نہ ہوتا تو کیا خدا کے اوپر ایمان باقی بچتا؟ کہا بچتا تو, لیکن وہ خدا پر ایمان نہ ہوتا جس خدا کی شناخت رسول نے کروائی تھی. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے اعتبار سے آگے خدا کو بنا لو گے, اپنے اعتبار سے آگے خلیفۃ اللہ کو بنا لو گے, اپنے اعتبار سے آگے تمام عقائد بنا لو گے. لیکن اگر امر بالمعروف ہوگا, اس کے سائے میں جو بات آئے گی وہ بات بالکل صحیح پہنچے گی. اب سمجھ میں آیا کہ جب کائنات کا سب سے بڑا کارنامہ ہونے جا رہا ہے, کائنات کا سب سے عظیم حادثہ رونما ہونے جا رہا ہے, اور اس حادثے کی ابتدا مدینے سے ہوتی ہے. کائنات کا سب سے بڑا واقعہ کربلا, اور کربلا کی ابتدا مدینہ. امام حسین علیہ السلام رجب کے آخری ایام میں مدینے سے نکلتے ہیں. سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہے, قبر رسول کو چھوڑ کر حسین کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے ایک وصیت نامہ لکھا محمد حنفیہ کے نام, 3 لائن کا وصیت نامہ ہے. کہا یہ وصیت نامہ تمہیں بتاتا رہے گا کہ حسین مدینے سے کیوں نکلے, سیرت کیا ہے. کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اس لیے مدینے سے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اریدو, میں نے ارادہ کیا ہے, ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب, اور یہ کام وہی ہے جو میرے نانا نے کیا, میرے بابا نے کیا, یعنی کوئی نیا کام نہیں ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سیرت ائمہ ہے. اس کام کو مولا کائنات نے کیا, اس کام کو رسول خدا نے کیا, امام حسن نے کیا. اب امام حسین علیہ السلام اس کام کو کرنے کے لیے نکلے ہیں. جب یہ کام ہوتا ہے تو اس کے سائے میں جو توحید آتی ہے, اس توحید کا رنگ کچھ الگ ہی ہوتا ہے. ایک مرتبہ اپنی توحید کو اٹھا کر دوسروں کی توحید سے ملا لو, خود تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے, ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو نہ محتاج ہے, جو غنی ہے. لیکن جب دوسروں کی کتابوں میں جا کے دیکھا تو خدا کی عجیب تصویر نظر آئی. ایسے خدا پر عقیدہ رکھا جاتا ہے جو عرش سے زمین پر آ جاتا ہے, جو جہنم میں اپنا پاؤں ڈال دیتا ہے. یہ کیوں توحید الگ ہو رہی ہے, یہ کیوں صفات الہیہ الگ ہو رہے ہیں؟ آپ نہج البلاغہ کے بہت سے خطبے دیکھیے, اول الدین معرفتو,
کہ دین کی معرفت کس طرح سے ہوتی ہے، خدا کی معرفت کس طرح سے ہوتی ہے. یہ جو توحید ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ توحید اس لیے پہنچ رہی ہے کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا گیا. اگر نہ کیا جاتا تو توحید پہنچتی، لیکن وہ توحید نہ پہنچتی کہ جس کو رسول لے کے آئے تھے. احکام پہنچتے لیکن وہ احکام نہ ہوتے جنہیں رسول لے کے آئے تھے. یہ کیسے ہم تک پہنچے؟ یہ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے پہنچے. تو اب سمجھ میں آیا کہ کیوں خداوند متعال اپنے اوپر ایمان کو بعد میں رکھ رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے کہہ رہا ہے. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سائے میں توحید بچتی ہے، اسی کے سائے میں نبوت بچتی ہے، اسی کے سائے میں قیامت بچتی ہے. اگر یہ معاشرے سے اٹھ جائے تو نہ کوئی اچھائی اچھائی رہ جائے گی، نہ برائی برائی رہ جائے گی. یہ جو فریضہ ہے فروع دین میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. آپ فروع دین کے فہرست کو دیکھیے تو آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ایک واجبات میں سے واجب امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر ہے. جس طرح سے نماز واجب ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بھی واجب ہے، یہ واجبات کی فہرست میں ہے. لیکن اس کے واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں. جیسے حج کے واجب ہونے کے شرائط، بھئی اگر کوئی مستطیع نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو حج اس پہ واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر استطاعت آ گئی، اگر شرط آ گئی تو حج واجب ہو جائے گا. اسی طرح یہ فریضہ الہیہ بھی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان معروف اور منکر کو پہچانتا ہو، اور یہ شرط بہت اہم شرط ہے. کیسے پہچانتا ہو؟ دین کی روشنی میں پہچانتا ہو، اپنے جذبات کی روشنی میں نہ پہچانتا ہو. جتنے بھی دینی معاملات ہیں اس کے بارے میں اسے علم ہو، پتہ ہو کہ دینی اعتبار سے یہ مسئلہ ایسے ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دینی اعتبار سے اس کو علم نہیں ہوگا تو کیا پتا معروف کو منکر بنا دے، منکر کو معروف بنا دے. جو بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ گہوارے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہیے، اس کی وجہ یہی ہے کہ روز اس بات کے اوپر تاکید رہے کہ جو اسلام نے جن چیزوں کو معروف بتایا ہے اسے تم معروف سمجھنا، جسے منکر بتایا ہے اسے منکر سمجھنا. سن 60 ہجری میں آپ آئیے، سن 60 ہجری اور اس کے بعد معاشرے میں 3 مرحلے طے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب دین آتا ہے، نیا نیا ہوتا ہے، تو ایک مدت تک کے لوگوں میں بڑے جذبات ہوتے ہیں. آپ کوئی نیا امام باڑہ بنائیے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے. جب نیا نیا بنتا ہے بڑے جذبات ہوتے ہیں، سب ٹائم پہ موجود ہوں گے. کیوں؟ معاملہ نیا نیا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ جو شروع کی گرمی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی پڑتی جاتی ہے. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ پہلی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی. اگر عقل سے فیصلہ لے کر اس کام کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہوتا تو جب تک عقل باقی ہے جذبات بھی باقی ہیں. لیکن اگر عقل کی کسوٹی پہ اتارے بغیر جذبات کی وجہ سے شروع کر دیا تو جذبات تو کچھ دن تک چلتے ہیں، جیسے ہی ٹھنڈے پڑتے ہیں انسان سست پڑ جاتا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جذبات کو عقل کے سائے میں رکھیے. جب تک کہ عقل زندہ ہے وہ جذبات باقی رہیں گے، اور اگر جذبات کو عقل کے اوپر حاوی کر دیا تو پھر جہاں جذبات ٹھنڈے ہوئے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب دین آتا ہے تو لوگ معروف اور منکر کی پہچان کرتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ چیز معروف ہے، ولایت معروف ہے، قرآن معروف ہے، نبوت معروف ہے، توحید معروف ہے، نماز معروف ہے، روزہ معروف ہے، حج معروف ہے. یہ سب اچھی چیزوں میں داخل ہے. منکر کی پہچان ہوتی ہے، شیطان منکر ہے، ترک کرنا واجبات کا منکر ہے، نامحرم کو دیکھنا منکر ہے.
یہ تمام گناہوں کی فہرست جو ہے وہ اس کو سمجھ میں آتی ہے. یہ زمانہ چلتا رہتا ہے. دھیرے دھیرے ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں معروف کیا ہے منکر کیا ہے, یا بہت زیادہ فیصلہ نہیں لیتے ہیں. یہ ایک اسٹیپ آتا ہے جہاں پہ آ کے معاشرہ رک جاتا ہے. کچھ دن تک, یہ زیادہ دن نہیں چلتا ہے, یہ جو دوسرا والا اسٹیپ ہے یہ زیادہ دن نہیں چلتا, کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے. وہ تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ معروف اور منکر کی جگہ معاشرے میں بدل دی جاتی ہے. معروف اور منکر کی جگہ بدل دی جاتی ہے. یہ تیسرا مرحلہ اس لیے آتا ہے کیونکہ دوسرا آتا ہے. اگر انسان دوسرے کو ہی نہ آنے دے تو تیسرا بھی نہیں آتا ہے. آپ دیکھیے معاشرے کا ماحول. سن 60 ہجری کو بیان کر رہا ہوں, پھر عصر حاضر پہ آتا ہوں. سن 60 ہجری میں دنیا کا سب سے بڑا معروف ایک انسان کی صورت میں لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہا تھا. دنیا کا سب سے بڑا منکر لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دے رہا تھا. حسین نے بڑھ کے آواز دی, مثلی لا یبایع مثلا. حسین نے نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے, کیونکہ حسین معاشرے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ معروف کو معروف بنائے رکھنا, منکر کو منکر بتائے رکھنا. اگر جو بھی میرے راستے پہ چل رہا ہوگا وہ میری مثل ہوگا. اگر میں معروف ہوں تو وہ بھی معروف ہوگا, چاہے 1400 صدیاں گزر جائیں. جو یزید کے راستے پہ چل رہا ہوگا وہ منکر ہوگا, چاہے 1400 صدیاں گزر جائیں. تو دیکھتے رہنا تاریخ میں, جو حسینی ہے اس کے طرفدار بنتے رہنا, جو یزیدی ہے اس کی مخالفت کرتے رہنا. تب معروف معروف رہے گا, منکر منکر رہے گا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اس سے پہلے آپ آئیے جنگ صفین کا مرحلہ دیکھیے. جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ لوگ کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے تھے؟ جو اصل معروف تھا. کچھ لوگوں سے جب کہا گیا کہ تم لوگ کیوں علی کا ساتھ نہیں دے رہے ہو, تو عجیب جواب آیا. جنگ جمل, یہ جنگ جمل, یہ دوسرا جو بھی بتا رہا ہوں یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے. جب لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی تم کیوں علی کا ساتھ نہیں دے رہے ہو, تو کہا ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حق کدھر ہے. ایک طرف علی ہے, ایک طرف زوج رسول ہے, ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں حق کدھر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ معروف کا معیار بھول چکے تھے. معروف کا معیار رسول بتا کے گئے تھے, علی مع الحق والحق مع العلی یدور الحق حیثما دار علی. اے امت مسلمہ, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. علی ادھر نہیں جائیں گے جدھر حق جا رہا ہے, حق کو ادھر آنا پڑے گا جہاں جہاں علی جائیں گے. درود پڑھے پر محمد کا. محمد وآل محمد صلوات. یا رسول اللہ, آپ کی زبان پہ تو قرآن جاری ہوا ہے, آپ تو بہترین طریقے سے فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے ہیں, کہہ دیتے علی حق کے ساتھ ہے, کافی تھا. علی حق کے ساتھ ہے, کافی تھا. کہا نہیں, جیسے میں نے حدیث کو بیان کیا ہے ویسے ہی رہنے دینا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا ہے کل کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو علی سے ہٹ کے حق کا دعویٰ کریں گے. اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ علی حق کے ساتھ ہیں تو دوسرے بھی دعویٰ کر سکتے ہیں ہم بھی حق کے ساتھ ہیں. لیکن جب یہ کہوں گا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق بھی علی کے ساتھ ہے تو معاملہ منحصر ہو جائے گا. جو اس راستے سے ہٹے گا وہ باطل پر ہوگا. لہذا علی حق کے ساتھ ہے, حق بھی علی کے ساتھ ہے. اور تاکید کے طور پہ کہہ دے رہا ہوں, حق کو تلاش نہ کرنا, علی کو تلاش کرنا, کیونکہ حق بھی علی کو تلاش کرتا رہتا ہے. جہاں جہاں علی کے قدم نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حق کے قدم نظر آتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد.
رسول نے کہا معروف کو پہچاننے کا معیار لے کے جاؤ. لیکن کیا ہوا؟ کچھ دن تک معاشرہ بھول گیا معروف کیا ہے منکر کیا ہے، اور چند دنوں کے بعد معاملہ بدل گیا. معروف کو منکر بنا دیا، منکر کو معروف بنا دیا. یہ تھی سیرت. اب آئیے عصر حاضر پر. ویسٹرن کلچر بہت ہی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. کہا ایک مرتبہ ایک چیز دروازے سے آتی ہے، آپ دروازہ بند کر دیجئے، نہیں آ پائے گا. کہا نہیں، ہم نے اتنے دروازے بنا دیے ہیں، کس کس کو بند کرو گے؟ موبائل ایک دروازہ، انٹرنیٹ دوسرا دروازہ، ٹیلی ویژن تیسرا دروازہ، کالج اور مدرسہ چوتھا دروازہ، دوست اور دوسرے پانچواں دروازہ. اتنے دروازے کھول دیے کہ اب جوان یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ معروف ہے کیا، منکر ہے کیا، کیونکہ معروف اور منکر کی جگہ بدل دی گئی. میں نے جو مسئلہ چھیڑا تھا شروع میں، اسی وجہ سے چھیڑا تھا. جو لوگ شروع میں تھے انہیں یاد ہوگا. دوسرا مسئلہ جو میں نے بیان کیا تھا کیا تھا؟ نامحرم سے گفتگو کرنا. یہ اسلام میں منکر ہے. کہا اتنا اسے معروف بنا دیں گے کہ اگر تم سے پوچھا جائے گا، کسی جوان سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ کا کوئی دوست ہے، تو اگر نہیں ہوگا اور وہ معروف پہ چل رہا ہوگا تو اس معروف کو بیان کرنے میں شرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ منکر اور معروف کی جگہ کو بدل دیا گیا ہے. نہ صرف معروف کو روکا گیا ہے، وہ دوسرا مرحلہ تھا جہاں معروف کو روک دیا جاتا ہے، جہاں منکر کو روک دیا جاتا ہے. ہم تیسرے مرحلے میں چل رہے ہیں جہاں معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا دیا. لوگ داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں. تو قبلہ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ دیکھیے، جن کی ڈیوٹی کی وجہ سے مجبوری ہے میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جو معاشرے کی وجہ سے یہ کام کر، ارے لوگ کیا کہیں گے؟ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں جہاں لوگ روز بلیڈ مارتے ہیں، وہاں آپ اتنی بڑی اسامہ کی طرح داڑھی رکھے ہوئے ہیں. تو کہا نہیں، یہ داڑھی کو اسامہ سے جوڑا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ معروف منکر اور منکر معروف ہو جائے. اگر کل کوئی غلط انسان خدا کے اوپر ایمان لے آئے تو کیا تم خدا کے اوپر ایمان چھوڑو گے کیونکہ وہ غلط لے کے آیا ہے؟ کہا نہیں، ہم تو اپنے عقیدے کے اوپر مستحکم ہیں. حجاب، بھائی آج کے زمانے میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے حجاب. منکر معروف ہو گیا، معروف منکر ہو گیا. عزاداری، جو تھوڑا ماڈرن زمانہ جب ہوتا ہے تو عزاداری بھی ماڈرن ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ معروف منکر ہو جاتا ہے، منکر معروف ہو جاتا ہے. اس پہ غور کریے کہ معاشرہ جا کدھر رہا ہے، ہم اسے روک پاتے ہیں یا نہیں؟ کہاں خمس؟ ہاں بھائی یہ تو ایک ٹیکس لگا رکھا ہے زبردستی کا. ہاں پہلے روکا گیا، اب معروف کو منکر بنا دیا گیا. یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ مثالیں ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا میں مثالیں پیش کروں، وہ یہی ہے کہ اب انسان کے نزدیک، آخری بات انسان کے نزدیک یعنی اس مرحلے کی، انسان کے نزدیک جب گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ منکر معروف بن چکا ہے. جب اچھائی کی طرف کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ معروف منکر بن چکا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز کا وقت ہے، اذان دی جاتی ہے، معصوم امام ہے، بدن تھر تھرانے لگتا ہے. علی آپ تو فاتح خیبر خندق ہیں، یہاں تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے. کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کس کی بارگاہ میں قدم رکھنے جا رہا ہوں. جو معروف کو پہچانتا ہے، معروف اس کے دل پر اس طرح سے اثر کرتا ہے. لیکن جو معروف کو نہیں پہچانتا، 1000 بار نہیں 10,000 بار آپ اس سے کہہ لیجیے، اثر نہیں ہونے والا.
کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک یہ معروف ہے ہی نہیں. پہلے معروف تو بنے، اچھا تو بنے، یہ سمجھے تو کہ یہ چیز اچھی ہے، دین اچھا ہے، دین نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اچھی ہیں، وہ پہلے سے سمجھے تو. جب تک یہ نہیں سمجھے گا آپ کیسے اس سے کہیں کہ وہ عمل کرے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ معروف کو پہچانتا ہو، منکر کو پہچانتا ہو. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو فلاں چیز معروف ہے، اچھائی ہے، فلاں چیز منکر ہے، برائی ہے. دوسری شرط، تو پہلی شرط جو انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہے وہ اسے پہچانتا. دوسری شرط، ترتیب سے آگے امر بالمعروف کرے. امر بالمعروف کے 4 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ، اب دیکھیے ہم لوگ کیا مرحلے کیسے آتے ہیں کہ جیسے امر بالمعروف کی بات آتی ہے انسان سامنے دیکھتا ہے. اسلام نے کہا سامنے نہ دیکھو، جھک کے پہلے اپنے گریبان میں دیکھو. قوا انفسکم، روکو اپنے آپ کو، واہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو. جو خود اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا ہے وہ دوسروں کو کیا روکے گا؟ تو پہلا مرحلہ امر بالمعروف کا اپنے سے شروع ہوتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خدا کی طرف جو سفر ہوتا ہے وہ خود انسان سے شروع ہوتا ہے. جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ دوسروں کو کہاں پہچانوانے چل دے رہا ہے. تو کہاں پہلے اپنے آپ سے شروع کرو. آیت آگے پڑھی، قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو تمہارے گھر میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو برائیوں سے روکو. یہ نہ کہہ دینا ہم سے کیا مطلب. تیسرا مرحلہ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو تمہارے نزدیکی ہیں، جو تمہارے نزدیکی رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، اب ان تک باری پہنچتی ہے. پھر چوتھا مرحلہ، تمام معاشرے کی باری پہنچتی ہے. اگر ہم اس ترتیب کی رعایت کریں تو کبھی مشکل کھڑی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہم اس ترتیب کی رعایت کیے بغیر چوتھے مرحلے کو سب سے پہلے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. سامنے والے کہتا ہے قبلہ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیے پھر ہم سے کہیے گا. لیکن اگر اسی ترتیب پہ چلے تو وہ آ کے کہے گا میں نے کیا ہے، اب میں تجھے دعوت دے رہا ہوں کہ تو بھی کر. میں نے اس منکر کو ترک کیا ہے لہذا دعوت دے رہا ہوں کہ تم بھی اس منکر کو ترک کرو. واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے. جب ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے آتی ہے کہ حضور اسے منع کرے، کہتے ہیں کل لے کے آنا. کہا کیوں؟ کہا کل لے کے آنا. جب دوسرے دن لے کے آئے تو حضرت نے نصیحت کر دی. اب سمجھ میں نہیں آیا معاملہ کہ بھائی کل لے کے آتے، کل یہی جملہ کہہ دیتے. ہاں نہیں، کل میں خود اس مسئلے میں گرفتار تھا لہذا نہیں کہہ سکتا تھا. عزیزوں، اگر عملی طور پر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ بھی کریں، سوچیں اس کے بارے میں، تب بھی معاملہ بہت سدھر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کم سے کم ہر انسان اپنے بارے میں تو غور کرے گا. عزیزوں، معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے، سینکڑوں اکائیوں سے بنتا ہے، ہزار سینکڑوں سے مل کے بنتا ہے، لاکھ ہزاروں سے مل کے بنتا ہے. ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری پر عمل کرتا چلا جائے گا. کچھ ہی دنوں میں یہ پورا معاشرہ گلستان بن جائے گا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. تو انسان سوچے مرحلہ کون سا ہے. تیسری شرط کہا دیکھو جب نوبت آئے کہ بیان کرنا تب بھی 3 مرحلے. سب سے پہلے اگر کوئی منکر اور معروف ہے تو دل کے حوالے سے اس کے اعتبار سے عمل کرنا. یعنی کیا؟ یعنی معروف سے محبت کرنا، منکر سے بیزار رہنا دلی حوالے سے. عجیب بات ہے، بہت ہی عظیم مسئلہ ہے. انسان جائے اکیلے میں ایک مرتبہ غور کرے
نماز کی بنسبت اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا دل کیا کہتا ہے، برائیوں کی بنسبت اس کے دل میں کیا ہے. جب برائی آتی ہے تو ایک مرتبہ اس کا دل اسے روکتا ہے یا نہیں روکتا؟ اگر روکتا ہے تو خدا کا شکر کرے، اور اگر نہیں روکتا ہے تو جائے کوشش کرے سمجھنے کی، کیونکہ پہلا مرحلہ قلب سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ پھر زبان پہ آتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسی زبان میں اثر ہوتا ہے جو دل سے نکلتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، گرنہ ہو قوت پرواز اثر رکھتی ہے، تب زبان پہ آتی ہے بات. اور تیسرا مرحلہ کا ہاتھ کا مرحلہ ہے. آپ نماز کے لیے دیکھ لیے کتنی تاکیدات ہے. نماز یعنی آپ کو نہیں ملے گا شریعت میں اگر کسی نے کسی کو مارا اور نشان بن گیا تو دیت واجب ہو جاتی ہے. اگر ہوگی فرصت تو دیت کے مسئلے کو بیان کروں گا، لیکن نماز کے لیے ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تب ان کو امر کرو کہ وہ نماز پڑھیں، کیونکہ ہم اہل بیت جب ہمارے بچے 5 سال کے ہو جاتے ہیں تبھی سے کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں. ہم لوگ تمہیں فرض ہے، تم کم سے کم جب 7 سال کا ہو گیا ہے بچہ تب اسے امر کرو، اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاؤ، اسے اپنے ساتھ عزاداری میں لے کے جاؤ، تاکہ وہ اس ماحول میں پلے بڑھے، تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ کالے کپڑے کس چیز کی نشانی ہے، یہ وضو کس چیز کی نشانی ہے، یہ علم اور تابوت کس چیز کی نشانی ہے. کتنے دن میں سال میں 365 دن 10 دن ہوتے ہیں محرم کے. اور بعض لوگ خود آتے ہیں مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں لیکن بچے نہیں آتے. کہا کیوں؟ کہا پڑھ رہے ہیں. پڑھیے، بے شک پڑھیے، لیکن یہ 10 دن خاص ہیں. اگر اس 10 دن میں آئیے گا تو اس پڑھائی میں بھی برکت ہوگی. وہ پڑھائی تمہیں اہل بیت سے جوڑے رکھے گی، کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی. لیکن ہاں اگر غور نہ کیا، اس 40-50 منٹ 1 گھنٹے کا وقت 24 گھنٹے میں نہ نکالا تو کیا پتا پڑھ لکھ کے بہت بڑے انسان بن جاؤ لیکن اہل بیت کی کوئی صفت تمہارے اندر نظر نہ آئے. لے کے جاؤ. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے حرکت کا، عمل کا، کہ اگر وہاں پر کچھ ضرورت ہوتی ہے تو بھی حاکم شرع سے اجازت دینا پڑتی ہے. تو بہرحال عزیزوں، احکام ہے امر بالمعروف کے وقت نہیں ہے تو غور کریں اس کے اوپر. کوشش کریں کہ جو معروف ہے معاشرے میں وہ معروف بنا رہے، جو منکر ہے معاشرے میں اس کی قباحت باقی رہے. اگر منکر کی قباحت ختم ہو جاتی ہے تو جوان کچھ بھی کر دیتا ہے، اور اس کے لیے بڑوں کو سوچنا ضروری ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں، معاشرے میں غور کریں کہ معاشرہ کہاں پر جا رہا ہے. اور یہی پیغام کربلا ہے. وصیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی مولا کی. مولا نے کیا کہا وصیت میں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف. عزادار حسینی خوش نصیب ہوگا کہ وہ کام کرے جو اس کے مولا نے کیا. کس نے کیا یہ کام؟ کہا یہ کام حسین نے کیا. یہ کام انبیاء کا کام ہے. اور ایک مسئلہ جو دھیرے دھیرے میں نے اشارہ کیا تھا ویسٹرن کلچر کی طرف آ رہا ہے وہ یہ کہ بھائی آپ کو دوسروں سے کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیے بہت بڑی بات ہے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے. کیونکہ چھٹے امام سے بھی بالکل یہی سوال کیا گیا. جانے قربان ہو جائیں اہل بیت کے اوپر، نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہر مسئلے کا جواب دے دیا. ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. شر کا او غر کا لن تجدوا سنت اللہ الا فینا. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. جو پاؤ گے یہی پاؤ گے، اسی گھرانے میں پاؤ گے.
امام نے کہا اچھا یہ بتا، اگر کچھ لوگ ایک کشتی پہ سوار ہو اور ایک انسان آئے جہاں بیٹھا ہے وہاں چھید کرنے لگے، تو تو روکے گا یا نہیں روکے گا؟ کہا مولا کیسی بات کر رہے، ضرور روکوں گا۔ کیوں؟ وہ تو اپنی جگہ پہ چھید کر رہا ہے، تجھ سے کیا؟ کہا مولا اگر وہ چھید کر دے گا تو خود تو مرے گا بھی، ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ کہا بس معاشرے میں منکر اسی طرح سے ہوتا ہے، کرتا ایک ہے گناہ سب کو جھیلنا پڑتا ہے۔ جب عذاب الہی آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس نے غلطی کی ہے، کون غلطی پر چپ رہا ہے، جس نے غلطی کی ہے وہ بھی شامل ہے، جو چپ رہا ہے وہ بھی شامل ہے، سب پر ایک ساتھ عذاب آتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں۔ جب امام سے سوال کیا گیا مولا اس میں دوسروں کی کیا غلطی ہے، سب پہ کیوں عذاب آ رہا ہے؟ جس نے غلطی کی اس کے اوپر عذاب ہے، اچھی بات ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن معاشرے کے دوسرے لوگ، مولا نے کہا دوسروں کی غلطی یہ ہے کہ اس کو روکا نہیں، تم نے اپنے آپ کو الگ سمجھ لیا، خدا نے تمہیں ایک معاشرے میں ایک جسم کا حصہ بنا کے بھیجا تھا۔ دیکھیں اسلام سماج کے اوپر کتنی تاکید کرتا ہے، انشاءاللہ آ جاؤں، کتنی تاکید کرتا ہے۔ کیا کہا اسلام نے؟ کہا دیکھو دن میں کم سے کم 3 مرتبہ آپس میں ملاقات کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ بتائیے اگر صف جماعت میں وہ انسان جو صبح آیا ہے دوپہر اور شام میں نہ آئے، آپ کے دل میں احساس ہوگا کہ قبلہ کہاں گئے؟ نہ کسی واٹس ایپ کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیلی فون کی ضرورت ہے، خود بخود پیغام پہنچ جاتا ہے۔ انسان دروازے پہ جا کے سوال کرتا ہے صبح نماز میں دکھائی دیے تھے، دوپہر میں شام میں نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ اسلام دین سماجیات ہے۔ کہا دن میں 3 مرتبہ ایک دوسرے کی خبر لینا۔ اگر مسافر آئے تو اس سے کہنا قصر پڑھے تاکہ سب سمجھ جائے کہ یہ شہر میں نیا آیا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، پوچھو کہاں ٹھہرے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کوئی جاسوس تو نہیں آ گیا ہے، ہر چیز کا خیال رکھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، محلے والے تو دن میں 3 بار مل لیں گے، بھائی صرف ایک ہی محلہ تھوڑی ہے مومنین کا، بہت سے محلے ہیں۔ کہا 1 فرسخ کی دوری میں جتنے لوگ ہیں ہفتے میں 1 بار آپس میں ملاقات کریں، نماز جمعہ میں آ جانا، نماز جمعہ میں آنا، اپنے محلے کے مسائل اس محلے کو بتانا کہ دیکھو ہم نے یہ غلطی کی، تم لوگ یہ غلطی نہ کرنا، دیکھو ہم نے اس طریقے سے عزاداری میں ایک نیا رخ اپنایا، تم بھی اس کو فالو کرو۔ ہفتے میں 1 بار آپس میں ملنا۔ کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو انٹرنیشنل ہیں۔ کہا تو سال میں حج میں آنا، میدان منا میں آپس میں مل لینا، اپنے ملک کی پریشانیوں کو دوسروں کو بتانا، اس ملک کی اچھائیوں کو دوسروں کو بتانا، تاکہ ایک ساتھ مومنین کا پورا معاشرہ ترقی کرے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے سماجیات کو۔ صلہ رحم کی بحث اٹھا کے دیکھیے کتنا عجیب عجیب اس کے اندر آپ کو ثواب ملے گا۔ صلہ رحم یہ نہیں کہ گھر پہ جا کے بیٹھ جائیے اٹھیے مت، ایک فون سے بھی صلہ رحم ہوتا ہے۔ صلہ رحم یعنی رابطے کو بنائے رکھنا، رابطے کو بنائے رکھنا، کیونکہ شیطان یہیں سے آتا ہے، پہلے رابطے کو توڑتا ہے، اور جب رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جو اکیلا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا فارمولہ جاری کر دیتا ہے۔ شاید آپ نے خود نہ دیکھا ہو لیکن سنا ہوگا کہ جب چرواہا ایک گلے کو لے کے جاتا ہے چرانے کے لیے بکریوں کے، تو ہمیشہ بھیڑیا اسی بکری کو آگے پکڑتا ہے جو پیچھے رہ جاتی ہے، جو قافلے سے الگ ہو جاتی ہے۔ کہا نہیں، ایک ساتھ چلنا، ایک دوسرے کا خیال کر کے چلنا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی لیے رکھا گیا تاکہ معاشرہ ترقی کرے۔ ہاں عزیزوں، ضرور وہ معاشرہ ترقی کرے گا کہ جس کا توسل حسین سے ہوگا۔ اگر وہ تھوڑا سا سمجھے گا اس کی سمجھ میں برکت حاصل ہوگی۔ آج اس جوان کے مسائل مجھے آپ کے سامنے پڑھنا ہے کہ جو سمجھ گیا معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔
شب عاشور ہے، امام اصحاب کو جمع کرتے ہیں. 13 سال عمر ہے، 13 سال عمر ہے اس جوان کی، کوئی بہت بوڑھا نہیں ہے، صرف 13 سال ہے. لیکن خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کا پلا بڑھا ہے. جب امام اپنی بیعت ہٹا لیتے ہیں اور سب آگے بار بار تاکید کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. مولا، جناب زہیر کا جملہ عجیب ہے. جناب زہیر کہتے ہیں مولا اگر ہمیں قتل 1000 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے اور ہمارے جسم کو جلا کے راکھ بنا دیا جائے اور اس راکھ کو اڑا دیا جائے، تب بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ بنی ہاشم کی کسی فرد پر آج آ جائے. حسین تو دور کی بات. جب سب لوگ اپنی عقیدت بیان کر چکتے ہیں تو اب امام فہرست گنواتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں. جنت کی بشارت دیتے دیتے جب اصحاب اور بنی ہاشم کا نام امام بیان کر چکتے ہیں تو اب ایک جوان محفل میں سے کھڑا ہوتا ہے. عجیب جذبہ ہے، عجیب معروف کی پہچان ہے، عجیب منکر کی پہچان ہے. کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے کیا میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے؟ قاسم 13 سال عمر ہے، کس قدر جذبہ شہادت ہے. امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بنی ہاشم کے نوجوان کس طرح سے معروف کی معرفت رکھتے ہیں. مولا سوال کرتے ہیں قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ ایک مرتبہ جوان مسکراتا ہے جیسے موت کا مذاق اڑا رہا ہو. چچا احلا من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے آپ کی جان بچانے کی خاطر ہے. مولا آپ کی جان بچانے کے لیے قاسم اگر اپنی جان پیش کر رہا ہے تو یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. ایک دفعہ امام کہتے ہیں ہاں قاسم تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے، تمہیں کیا معلوم تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے. قاسم ایک مرتبہ بچن جاتے ہیں. چچا ارے یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ اصغر خود سے تو میدان میں نہیں جا سکتا، کیا اشقیاء خیمے میں چلے آئیں گے؟ ارے قاسم تمہیں نہیں معلوم اشقیاء پہلے تو خیمے میں نہیں آئیں گے، اصغر کو حسین لے کے جائیں گے. ہاں اشقیاء بھی خیمے میں آئیں گے. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ ایام ایسا گزر رہے ہیں. زہرا کو پرسا دیجیے، آئیے زہرا کو پرسا دیجیے. عاشور کا دن ڈھلتا جا رہا ہے، انصار شہید ہو چکے ہیں، زہر حبیبو جانو خود شہید ہو چکے ہیں. اب اقربا کی باری ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا مجھے بھی اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ امام حسین دیکھتے ہیں بھائی کی نشانی ہے، کس طرح سے اجازت دے دے. جناب قاسم مچل جاتے ہیں، حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. علامہ شوستری لکھتے ہیں، عجیب جملہ لکھتے ہیں کہ قاسم حسین سے اجازت لینے کے لیے کبھی حسین کے ہاتھ چومتے تھے، کبھی حسین کا ماتھا چومتے تھے، کبھی حسین کے پیر چومتے تھے. ارے کس طرح سے حسین سے اجازت لے لے؟ ارے حسین کی بھی مجبوری ہے، ارے بھائی کی نشانی ہے، کس طرح سے حسین اجازت دے دے. ایک مرتبہ قاسم کو یاد آیا ارے بابا جب اس دنیا سے جا رہے تھے، جب جگر کے ٹکڑے تشریف
الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواه يا غياث المستغيثين إنا لله وإنا إليه راجعون پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمیں توفیق دے اپنے اعمال سدھار کر اپنا نام آوان و انصار میں لکھوا سکے۔ پروردگارہ شیعیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کو توفیق دے اپنی اولاد کی تربیت کر سکے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ دوبارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک اعلان ہے، اسے بھی سماعت فرما لیں۔ ایک مسجد بن رہی ہے جس کا آپ کو یہ پمفلیٹ دکھ گیا ہوگا، یہ ایک فارم ہے کہ کرلا ویسٹ میں یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے امام بارگاہ، اس میں جو حضرات مدد کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے شریک ہو سکتے ہیں۔ ماتم میں